الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول الدعوہ کے یہ اسباق ہیں۔ آپ نے کل بھی اصول الدعوہ پڑھا سیکھا ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں جو باتیں ہیں ہم جو سیکھتے ہیں بالکل الگ الگ۔ تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ضوابط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے برائی سے روکنے کا کیا ضابطہ ہے، کیا رولنگ ہے، اس کا الگ ایک چیپٹر ہے۔ آج ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب سے، ہمارے ساتھ ہے گزشتہ باتیں جو ہمارے ساتھ تھیں اس میں یہ تھا کہ گمراہ کن جماعتوں سے دور رہیں۔ نہیں، لاسٹ ہم نے یہ پڑھے کہ جو جماعتیں گمراہ کن جماعتیں ہیں، خاص کر انہوں نے حزب التحریر کا ذکر کیا اور بھی 2 جماعتوں کا ذکر کیا۔ جماعتیں ایسی جماعتوں کو آپ لازم پکڑیں جو قرآن و سنت کے مطابق چلتی ہیں۔ ایک داعی کا ایسے ہی منہج ہونا چاہیے۔ اب داعی جو صحیح داعی ہوتا ہے، صحیح دعوت کرتا ہے، اب داعی جب دیکھتا ہے کہ اس کے فالوورز بڑھ گئے ہیں، تو اب اسے علماء سے پوچھنے، علماء سے سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ انہوں خود کیا ہو جاتے ہیں، فضیلت الشیخ ہو جاتے ہیں۔ اب کیمرہ لگا کے انہوں کیا کرتے ہیں، انہوں فتویٰ دینا شروع کر دیتے۔ تو آدمی کو اپنے بارے میں صحیح اندازہ لگانا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو آج صبح بھی ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ بنگلور میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ غیر مسلموں کا جو نعرہ ہے وہ بول سکتے ہیں، کیا بھی فرق پڑتا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل بھی دی، انگلش میں 2-3 صفحے دلیل دیے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ برادر مدریس صاحب سے بیٹھ کے ہم جانیں گے کہ صاحب ان کی دلیل کیا کہتی ہے۔ انگلش میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، دلیل کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں۔ یہ سب صحیح طرز سے، صحیح منہج سے ہٹنے کا نتیجہ ہے، علماء سے تعلق توڑ کر خود عالم بن جانے کا یہ نتیجہ ہے۔ آج کے اس درس میں ہمارے جو سامنے جو بات ہے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے۔ جیسے کہتے ہیں التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا۔ ہمارے جو رولرز ہیں، ائمہ ہیں، ائمہ بولے تو ہمارے مسجد کے امام نہیں، ائمہ بولے تو کون، جو ہمیں رول کرتے ہیں، اسلامی مملکت ہے، وحکامنا، ہمارے جو حکام ہیں، ان کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ حالات کے حساب سے یہ چیز بدلتی ہے، ملک کے حساب سے یہ کیا ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ تو الاصل الثامن پیج نمبر 62، الاصل الثامن پیج نمبر 62، جس میں کہتے ہیں التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے ائمہ سے، ہمارے رولرز سے ہمارا تعلق کیسے۔ اس میں ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگ دلیل یہ پیش کرتے کہ اگر زمانے کا، فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارے جو رولرز ہیں ان کو پوری طاقت حاصل نہیں ہے، تو تب ان کا اوبیڈینس کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اعتراض سمجھا، کسی ایسے ملک میں ہم ہیں، اسلامی مملکت ہے، جہاں طاقت پوری پاور میں نہیں ہے۔ جیسے آج سمجھ لیجئے ہمارا کوئی امیر ہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں کچھ لوگ ہیں، اس کی عمارت 100% نہیں ہے، 50-50 ہے۔ ویسے ٹائم کو ویسے امیر کی بات ماننا ہمارے اوپر کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایسا ایک دلیل ہے، اس کا ایک جواب دیں۔
یہاں شیخ کہتے ہیں نحن نسمع ونطیع لولاۃ امرنا فی غیر معصیہ، یعنی جب تک ہمارے رولرز ہم کو گناہوں کا حکم نہیں دیتے ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ کوئی امیر آ کر یہ کہے کہ چلو آج عشاء کی نماز نہیں پڑھنا، تو ہمیں ان کی بات سن لیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے۔ امیر ہم کو یہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز آپ نہ پڑھیں تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، لیکن دوسرے کاموں میں امیر کی بات ہم کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ مَهْمَا كَثُرَتْ مَعَاصِيهُ، اگر کوئی مسلم رولر ہے کتنے گناہ بھی انہیں کریں دے اس کے خلاف ہمیں بغاوت نہیں کریں گے۔ انہیں شراب پیتا، انہیں یہ کرتا، اس کا واسطے ہمیں اس کے خلاف کیا کرنا؟ ٹیم بنا کے اس سے لڑنا نہیں، اجازت نہیں۔ کچھ علماء ہیں جو آج بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سڑکوں پہ جا کو نکل کو جھنڈے لے کو سڑکوں پہ کیا کرنا؟ نکل کو اسٹرائک کرنا، لیکن علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ لوگ اجازت دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں؟ آر پاٹم کی پرمیشن اسلام کیا ہے؟ نہیں دیتا ہے، ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آر پاٹم کی اجازت نہیں ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْحَاكِمِ، مسلم رولر کتنا گنہگار رہا تو بھی اس کے خلاف ہمیں نہیں جا سکتے۔ وَلَا نَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ دُنْيَاهُمْ، اس کے پالیٹکس کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں جا کو ہمیں سر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ وَنَنصَحُهُمْ حَسْبَ الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، ہمیں کیا کرنا؟ شریعت کے مطابق اسے نصیحت کرنا، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ لا سیما فی زمن الفتن، خاص کر فتنوں کا زمانہ جب ہے، ایسے زمانے میں اسے کیا کرنا؟ ہمیں نصیحت کرنا۔ انشاءاللہ کل خاص طور سے ایک سبجیکٹ ہم سنیں گے، منہج اہل السنہ فی زمن الفتن، فتنوں کے زمانے میں ہم لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو رکھیں جب فتنے ہوں۔ ابھی تو فتنے ہیں، ہر جگہ فتنہ ہے، جماعت میں فتنہ ہے، مسجد میں فتنہ ہے، باہر نکلے تو فتنہ، فتنوں کی بہار ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ کیسے ہم اپنے آپ کو ہم رکھیں گے، اس کا ہے۔ وَنَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ فِي سِرِّنَا وَعَلَانِيَتِنَا، ہمارے جو رولر ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں، یا اللہ ان کو اچھا رکھ، چھپے طور سے، علانیہ طور سے، اس لیے کہ کوئی بھی کنٹری اس وقت اچھا ہوتا ہے جب وہاں کے رولرز اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سارا کنٹری کس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ رولرز پر۔ وَنَكْرَهُ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِنَاصِحٍ أَوْ مُتَظَلِّمٍ، ایک بات یہاں کہتے ہیں کہ زیادہ ان لوگوں کے پاس جانا نہیں، زیادہ ایسے لوگ جو پولیٹکس میں ہیں ان کے پاس ہمیں زیادہ جانے کی، داعی زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایک صاحب ہیں اتنا قریب ہو گئے کہ وقف بورڈ میں ان کو کیا کر ڈالے؟ جگہ دے ڈالے۔ اچھا تمہیں تو حکومت کے عہدوں کے لیے بھی کچھ علماء کیا کرتے ہیں؟ ذرا چلے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مسلمانوں کا ادارہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ جب اچھے لوگ جائیں گے، علماء جائیں گے، ائمہ جائیں گے ایسے پوسٹ پر، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ لیکن کسی اور نیت سے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، وَنُنْكِرْ عَلَى مَنْ سَبَّهُمْ أَوْ شَهَّرَ بِهِمْ، اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی مسلم رولر کے خلاف گالی گلوچ کرتا ہے، برائی پھیلاتا ہے، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ ایسا نہیں کرنا، مسلم رولر کے خلاف ایسا نہیں کرنا۔ تو شیخ نے یہاں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔
ان کو چھوڑ کر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو ایک اعتراض یہ ہے ان طاعت بعض المتغلبین لا تجب، یعنی بعض حالات میں رولر کی بات ہم نہیں مانیں گے جب اسے 100% طاقت حاصل نہ ہو. جیسے یہاں کہتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں پیج نمبر 64 سیکنڈ پیراگراف، پیج نمبر 64 سیکنڈ پیراگراف. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ رولر کی اطاعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے، چاہے اس کے لیے پورا سپورٹ ہے نہیں ہے اس کا مطلب نہیں. اسی لیے شیخ نے یہاں ذکر کیا، دیکھیے هؤلاء المفتونون ان اکثر ولاة اہل الاسلام من عہد یزید بن معاویہ قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام. شیخ لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے زمانے کے بعد سے ہمیشہ جو بھی رولر آئے جنگیں ہوتی رہی، فتنے ہوتے رہے، لیکن اس وقت کے جو نیک لوگ تھے ان کی بات مان کر چلتے تھے. یہ نہیں بولتے کہ تم کو فل سپورٹ نہیں ہے، 100% تمہیں امیر نہیں ہیں اسی لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ایسا کیا بھی نہیں بولتے تھے. جیسے انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. وَأَضْرَبُ لَكَ مَثَلًا لِلْحَجَّاجِ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِي. جیسے ایک آدمی تھا حجاج بن یوسف الثقفی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم تھا، کچھ لوگ بولتے ہیں اچھا بھی تھا. بہرحال کیا ہوتا ہے، کبھی ماحول کو دیکھ کر بھی کیا ہونا پڑتا، بدلنا پڑتا ہے. جیسے کوفہ، وہ زمانے میں جو کوفہ تھا بڑے شریر قسم کے لوگ تھے. تو وہاں ایک جمعہ دینے کے لیے خطیب آیا، جمعہ دینے کا سے مسجد میں گیا، مسجد میں جا کے ممبر پر بیٹھا. ممبر پر وہ چہرے کو یہ ڈال لگ بیٹھتے نہیں، چہرہ بھی دکھتا نہیں سر. سامنے بیٹھے سے لوگ ہیں نہیں، انہیں اٹھتا بھی نہیں، ممبر پر انہیں اٹھتے بھی نہیں، بیٹھے ہیں سچ. کنکرے والے کو مارنا شروع کرے. سامنے بیٹھے سے مسلح کیا کریں، کنکرے والے کو مارنا، ڈسٹرب کرنا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، اٹھ کو کیا بولے، میں دیکھتا ہوں ذرا پھلاں پک گئی ہیں، توڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. کہ وہ کیا بولے گا، تو ایسا کرو ایک چیئر میرے واسطے وہ مین گیٹ کے پاس ڈالو، ایک چیئر ڈال لگو بیٹھے. یہ کہ کو بلاتے، قسم کھا کو بولو تمہیں پتھر مارے نہیں مارے. کوئی قسم کھاتا میں پتھر مارا نہیں چھوڑ ڈالتا، کوئی قسم نہیں کھاتا تو اس کا گردن نکال ڈالتا. ہاں، تو وہ زمانے میں ایسی حالت تھی، میت کو دفن کر کو 1 گھنٹے کے بعد دیکھا تو میت کا کفن رہتا نہیں تھا. کیا ہوتے تھے اس زمانے میں، کفن چوران ہوتے تھے. تو رولر کو بھی کیا بننا پڑا، سخت بننا پڑا. تو رولر کب سخت ہوتا ہے، عوام جیسے کچھ ہوتی ہے، رولر کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، قانون بنانا پڑتا ہے. قانون خود سے نہیں بنتا ہے، جیسے پبلک ہوتی ہے قانون کیا ہوتا ہے ویسے بنتا ہے. حجاج بن یوسف الثقفی، حجاج جو تھا، وَقَدْ اشْتُهِرَ أَمْرُهُ فِي الْأُمَّةِ بِالظُّلْمِ وَالْإِسْرَافِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ. حجاج بن یوسف کا معاملہ ہے کہ اس نے بہت سا ظلم کیا، کئی لوگوں کا خون بہایا. سب سے پہلے اس نے کرفیو لگایا تھا. سورج ڈوبنے کے بعد، مغرب کی نماز ہو جانے کے بعد کون بھی باہر نکلنا نہیں. سب سے پہلے انہیں تگاز حجاج بن یوسف. وَإِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ اللَّهِ وَقَتَلَ مَنْ قُتِلْ مِنْ سَادَاتِ الْأُمَّةِ. حجاج بن یوسف کے ہاتھوں میں کئی بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے. کون کون؟ سعید بن جبیر. اللہ اکبر. اس کا قاتل کون تھا؟ حجاج. ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر مکے میں تھے. کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی، مکے والوں نے، طائف والوں نے، یمن والوں نے. اس کے برخلاف پورے مکے کا محاصرہ کر لیا، سراؤنڈ کر لیا. عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش پھانسی لگا کر مکے کے دروازے پر لٹکا دیا. کون؟ حجاج کا جو یہ تھا. تو کہتے ہیں
واستباح الحرمہ وقتل ابن الزبیر وقتل ابن الزبیر مع ان ابن الزبیر قد اعطاہ الطاعہ وبایعہ عامۃ اہل مکہ والمدینہ والیمن، عراق والوں نے بیعت کر لیا تھا، مدینے والوں نے بیعت کر لیا تھا، یمن والوں نے بیعت کر لیا تھا، اس کے باوجود حجاج کا جو حجاج بن یوسف انہیں نائب تھا، اسسٹنٹ تھا مروان کی طرف سے، اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے پھانسی پر چڑھایا۔ تو اس طرح سے ہمارے اسلام کی تاریخ ہمیشہ کیا رہی ہے؟ جنگوں میں، فتنوں میں، لیکن کبھی بھی لوگوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہمیں اطاعت نہیں کریں گے، تم نے 100% بادشاہت سپورٹ حاصل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں۔ آج بھی ہمارے جو عمرا ہیں ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے، ہمیں نہیں بولیں گے نہیں نا انہوں تمہاری بات سنتے نہیں نا، انہوں تمہارے سے الگ ہے نا، ہمیں کہیں کچھ سننا، اس کی اجازت ہم نا، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی اجازت ہم کو نہیں۔ یہ دیکھیے، وکان ابن عمر ومن ادرک الحجاج من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاج اتنا بڑا ظالم تھا، سعید بن جبیر قتل ہوئے، عبداللہ بن زبیر قتل ہوئے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن عمر حجاج کی بات سنتے تھے۔ تعجب ہوتا نہیں؟ کیسا سنتے رہیں گے آپ؟ تو عبداللہ بن عمر اتنے بڑے صحابی، لیکن حجاج امیر تھا اس وقت، اس کی بات کیا کرنا پڑتا تھا؟ سننا پڑتا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ تو نے ان کو قتل کیا، تو نے اتنا بڑا شرف، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امیر کی بات سننا اپنی جگہ ہے۔ ولا لا ينازعون، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجاج سے جھگڑتے نہیں تھے، بولتے کیا تمہیں ایسا کردہ لینا؟ نہیں۔ ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الاسلام ويكمل به الايمان وكذلك من في زمنه من التابعين، یہ تو صحابی تھے عبداللہ بن عمر۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں دوسرے بھی تھے، ابن المسیب، حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم التیمی، یہ سارے تابعین تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے؟ حجاج کی بات مانتے تھے۔ دیکھیے، واستمر العمل على هذا بين علماء الامہ من سادات الامہ یأمرون بطاعت اللہ ورسولہ۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو تھے، امام کیسا بھی ہو، اچھا ہو، نیک ہو، اس کے نیچے چلتے تھے، اس کی بات سنتے تھے۔ یہ دیکھیں، ذرا غور سے سنو سہیل، یہ بات ہمیں کئی کو بولنا پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے بھی عمرا ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ہمارے امیر صاحب کیسے ہیں، ان کو کتنا سپورٹ ہے، انہوں کیا کرتے ہیں، کیا بھی رہو، جب تک ان کے ساتھ وہ ٹائٹل ہے ہمیں ان کی بات کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا، کچھ بھی ہو جانے۔ یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے، جب تک بحیثیت امیر وہ ٹائٹل ان کے ساتھ ہے، ہمارے اوپر کیا ہے؟ اوبیڈینس، اطاعت واجب ہے۔ یہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ بَنُو العباس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد دو گورنمنٹ آئے، بنو عباس، اس سے پہلے بنو امیہ۔ بنو امیہ معاویہ بن ابی سفیان، ان کے پورے خاندان والے۔ بنو امیہ کے چلے جانے کے بعد بنو عباس آئے۔ بنو عباس کیسا گورنمنٹ میں آئے؟ کیسا آئے سہیل؟ تلوار سے، طاقت سے، زور سے۔ تو کہتے ہیں استولوا علی بلاد المسلمین قہرا بالسیف، تلوار کے پاور سے کیا کرے؟ بنو امیہ کو ڈیفیٹ کر کے بنو عباس آئے۔ اچھا، آ کو کیا کرے؟ فلم یساعدہم احد من اہل العلم والدین وقتلوا خلقا کثیرا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر ڈالے بنو عباس۔ وجما غفیرا، بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ کتنے بھی تھے سب کو قتل کرے۔ وقتلوا ابن حبیرہ امیر العراق، دیکھیں، وقتلوا الخلیفہ مروان، جو خلیفہ جو تھا مروان، اسے قتل کرے۔ بولتے ہیں ایسا ہوا
ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے بنو امیہ کے، ان سے پہلے جو گورنمنٹ میں تھے، سب کو بلا کو دربار میں بٹھائے، دربار میں بٹھاتے ایسا سب بیٹھے ہیں سامنے، کتنے بیٹھے ہیں کہ سب کو قتل کر ڈالے بٹھا کو۔ کہتے ہیں ان السفاح، جو سفاح بنو عباس کا تھا، قتل فی یوم واحد نحو 80 من بنی امیہ، 80 ممبرس صرف ایک دن میں، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ کس کے؟ بنو امیہ کے، بنو امیہ کے قتل ہوئے کتنے؟ 80 آدمی۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں قتل کر کو اتچ نہیں، فوضع الفرش علی جثثہم، ان کے لاشا کے اوپر کارپیٹ بچھائے، اس کے اوپر بیٹھے، پھر لاشا کے اوپر کیا کریں؟ بیٹھ کو ودعا بالمطاعم والمشارب، اس کے اوپر بیٹھ کو ڈنر کھائیں۔ یہ کون گئے سو؟ کون؟ بنو امیہ کے لوگ، اس میں بڑے بڑے حافظ قرآن بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن کو خبر سے نکالا گیا تو لاش بالکل ویسی تھی۔ ہاں، تو یہاں کہتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ، اتنے کام یہ لوگ بنو عباس کے لوگ کرے، اس کے باوجود اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، امام اوزاعی ہیں، امام مالک ہیں، امام زہری ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، عطاء ابن ابی رباح ہیں، وہ اس کے باوجود بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، بات مانتے تھے۔ بولے ارے تم لوگ اتنے لوگوں کو قتل کرے، تم لوگوں کی بات ہمیں کہیں کو ماننا نہیں مانتے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود تو فائنل کیا سمجھ میں آتا؟ امیر جب تک امیر ہے، کیسا بھی انہیں ہے، اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تو بات تھی پہلے لوگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے، والطبقۃ الثانیہ من اہل العلم، اہل علم کا ایک طبقہ ثانیہ آیا، وہ کون؟ احمد بن حنبل، محمد بن اسماعیل، کون باؤ محمد بن اسماعیل؟ ہاں، امام بخاری، امام بخاری آئے، محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی آئے، واحمد بن نصر و اسحاق بن راہوے، یہ سارے لوگ آئے۔ وقع فی عصرہم من الملوک ما وقع من البدع العظام، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام شافعی ہیں، اس وقت کے جو رولرز تھے بڑے بڑے بدعتاں کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس، اس کا انکار کرتے تھے۔ سمیع، بصیر، ہاں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مانتے نہیں تھے، نہیں جی وہ قدرت بولتے ہیں اس کو۔ وَدْعُوا إِلَى ذَلِكَ وَامْتُحِنُوا فِيهِ، یہاں تک بولتے تھے قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ قرآن بھی کیا؟ اچھا، یہ فتنہ چلا، علماء کو بلاتے، بولتے جو ہے تمہیں مانتے ہیں قرآن مخلوق ہے نہیں ہے؟ میں نہیں مانتا، قتل کرا یا تو جیل میں ڈالا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، آ کو بولا، روتے، آ کو بولا کہیں کو بار روتا، کیا بھی نہیں، قرآن مر گیا تو تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ بولا ہاں، تو عجیب، قرآن کو کیا مانتے تھے وہ لوگ؟ مخلوق۔ القرآن کلام اللہ المنزل بواسطۃ جبریل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں ویسے انہوں نے کہا وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ، اس فتنے کو لے کر کئی علماء قتل ہوئے۔ ہاں، خلق القرآن کا مسئلہ کئی سال تک چلتا رہا، ایک جنریشن ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ قرآن صحیح معنی قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن مانتے گئے۔ دیکھو کہ احمد بن النصر، ان کو قتل کیا گیا۔ ومع ذلک، اتنے فتنوں کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی اطاعت سے پیچھے ہٹے کیا؟ نہیں۔
تو ہم کو تعلیم کیا ملتی ہے؟ جو لوگ بھی ہمارے بڑے ہیں، چاہے وہ جماعت کا امیر ہو، مسجد کا متولی ہو، مصلی کا امام ہو، تمہارے گھر کا امام تمہارا باپ ہو، ان سے کچھ بھی ہو جائے، جب تک وہ تمہارا مسئول ہے اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کی بات ماننا پڑے گا۔ ہاں، جب تک کہ وہ نافرمانی کا حکم نہ دے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ، وہ بات الگ۔ ومع ذلك فلا يعلم ان احدا منهم نزع يدا من طاعة، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اطاعت ہمیں نہیں کرتے بالکل نہیں بولے، ولا رأى الخروج، اس کے بعد وہ کہتے ہیں الى ان يقول الشیخ رحمہ اللہ لهذا المخاطب، دیکھیے اگر اب کیا ہوتا ہے، کبھی ہمارا دل کیا ہوتا، ایسے حالتاں دیکھے تو تڑپ جاتا، کیا انہوں بڑے آدمی ہو کو ایسا کرتے نا، امیر صاحب ہو کو ایسا کرتے نا، کیا کرنا ان کو؟ واقعی ذرا شیطان کیا کرتا، ادھر ادھر کرتا، تو انہوں کیا بولتے ہیں، فَإِنْ حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَأَكْثَرْ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاؤ، وَالتَّوَسُّلِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَاثُورَةِ، جو ماثورہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بار بار پڑھتے رہو۔ وَكَرَّرَ النَّظْرَ فِي مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ تَارِيخُ ابن غنام من كلام شیخ الاسلام یعنی محمد بن عبد الوہاب، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطاته، تو ایک کتاب انہوں نے اس ٹاپک پہ لکھا، وہ کتاب پڑھیں تو ساری بات کا خلاصہ کیا سمجھ میں آتا ہے، جو بھی ہمارے رولرز ہیں ان کی بات ماننا ضروری ہے، ایک داعی کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کل داعی لوگ ایسا نہیں ہوتے ہیں، جو لوگ داعی بن جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب ان کے فالوورز زیادہ ہیں، ماننے والے زیادہ ہیں، ہمیں کر لیتے ہیں، تمہیں نکو، کیا بولتے ہیں، تمہاری بات ماننا ہم نہ کیا بھی ضروری نہیں، ہمارے فالوورز بہت ہیں، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب یہ امیر کی اطاعت کیا نہیں رہی؟ نہیں رہی۔ اگر آپ ایسے مرتے ہیں تو مات میتۃ الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت۔ تو آدمی اس کا، تو یہ سارے ریفرنس انہوں نے دیے کہ کس کس زمانے میں کیا ہوا، تو یہ صحابہ کا طبقہ، یہ تابعین کا طبقہ، یہ بعد کے ائمہ کا طبقہ، اتنے سارے فتنوں کے باوجود، اتنی ساری شورشوں کے باوجود اپنی امیر کی اطاعت سے انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، پیج نمبر 68، پیج نمبر 68، الاصل التاسع، 9واں اصول دعوت کا کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سہیل میاں، شعیب بھائی سنو، منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہ، بدعتوں سے پیچھا چھڑانا ایک داعی کا کام۔ بدعت دعویٰ میں کیا نہیں ہونا؟ بدعت نہیں ہونا۔ اب وہ کرسچنا ڈھول بجاتے ہیں دعویٰ میں، ہمیں بھی ڈھول بجاتے کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے، لوگ آتے نہیں، دعویٰ کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے، ہمیں کیا کرنا؟ ڈھول بجانا، گٹار لے کو بیٹھنا، تبھی لوگ آئیں گے۔ بولا کہ نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ تو دعوت کا کام کرنے والا بدعتیوں سے، بدعت سے کیا کرے گا؟ بچ کے رہے گا، تبھی اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ یہ دیکھیے شیخ ایک بات بولتے ہیں، ان اہل البدع، یہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، ان کو سنت سے، جماعت سے کیا بھی محبت نہیں، چپ کے اس کی پورے اپنے فائدے کے واسطے کرتے سو، چپ کے نام کے واسطے ایک ٹائٹل بنا لیتے ہیں، ہمیں اس کے واسطے فدا، اس کے واسطے ہمیں پورا کرتے سو، حالانکہ کرتے سو اس کے واسطے نہیں۔ یہ دیکھیے، ان اہل البدع فی زماننا ھذا یستترون بلباس السنہ، یہ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنت کا لباس پہن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اصل میں یہ کون ہیں؟ بدعتی ہیں، لیکن اوپر سے کیا ڈریس پہن لیتے ہیں؟ سنیوں کا، ہمیں پکے، ہمیں سب بھی کرتے سو،
حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں۔ وَيَخْتَفُونَ خَلْفَ اسْمِهَا، اور وہ اپنا اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا؟ اصل میں کیا ہوتا اپنا پیچھے؟ وہ یہ لیتے ہیں کیا؟ نام سنت کا لیتے ہیں، سنت کے پیچھے کیا رہتا؟ بدعت۔ بینما ہم غارقون فی البدع، یہ لوگ بدعتوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، لیکن چپ کے اپنے آپ کو سیو کرنے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پکے، تمہیں بھی پکے بن جاؤ، اس پرچ کرنا تمہیں، یہ رکھنا۔ اب کتنے پکے ہی نو اپنے دعوے میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعرف ذلک کل من نظر الیہم من قرب، یہ آستین کے سانپوں کو کون پہچانتا؟ جو ان کو قریب سے دیکھتا انہیں پہچانتا، دور سے دیکھے سوالے کیا سمجھتا؟ واہ ماشاء اللہ کتنے پکے ہی ہوں، شیرہ جھڑتا پکو، کتنے پکے ہی نو عقیدے میں، منہج میں، کتا لڑتے ہیں عقیدے کے واسطے، منہج کے واسطے، ایسا سمجھ نہیں؟ ایسا رہا تو الحمدللہ، کیا بات نہیں۔ اگر کوئی عقیدے میں اتنا پکا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں، خالی چپ کے اوپر سے سجدے، اندر سے ٹھوکل ہے۔ اچھا، یعرف ذلک کل من نظر الیہم من قرب عن قرب واطلع علی ما یتسارون من حزبیات، الگ الگ ان کی جماعتیں ہیں، وتنظیمات، ان کی تنظیمیں الگ الگ ہیں، ومحاولۃ خروج علی الحاکم المسلم، اگر مسلمان رولر ہے یا امیر ہے تو کیسا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا، اس کا پلان بناتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا الدَّأْبُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، یہ بدعتیوں کی عادت ویسے ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں عادت ہوتی تھی۔ دیکھیے اچھا سنو ادریس بھائی، قد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بسنده عن مفضل بن مهلل وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أنه قال لو كان صاحب البدعة، اگر کوئی بدعتی ہے، اذا جلست الیہ یحدثک ببدعتہ حذرتہ وفررت منہ، جب کوئی بدعتی ہے تو کیا کرتا بدعتی؟ جیسے شیخ ظفر بھی پرسوں بتائے تھے، پہلے درس کا اعلان کرتے، واٹس ایپ میں سب میسج بخاری کا درس بولے نہیں شیخ، یا مسلم کا درس بول کو میسج ڈالتے، پورے لوگ آن کو جوائن ہو جاتے، رجسٹریشن ہو جاتا۔ کئی کو کس کا درس؟ بخاری کا درس، مسلم کا درس۔ جب پورے ممبرز جم جاتے، ذرا یہ ہو جاتا، اس کے بعد جب نکالتے پٹارے میں سے اپنی خباثتیں، اپنے گندے عقیدے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ دماغوں میں ڈالنا شروع کرتے۔ وہی بولے، یہ دیکھیے یحدثک ببدعتہ، جب تم کسی بدعتی کے پاس بیٹھو گے تو بدعتی کیا کرے گا؟ پہلے اپنی بدعت کو نہیں سنائے گا، اگر وہ پہلے بدعت کو سنائے گا تو ہم اسے بھاگ جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجْلِسِهِ، انہیں شروع کیسا کرتا؟ اچھے ریاض الصالحین کی یا الاربعین النوویہ ایسی کتابیں پڑھنا شروع کرتا، ثم يدخل عليك ببدعته، پھر آہستہ آہستہ شکر میں زہر ملا کے دیتا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ میٹھا میٹھا رہتا ہے، معلوم ہوتا نہیں، ذرا 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 دیتا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، جیسے شیخ لکھتے ہیں فَلَعَلَّهَا تَلْزَمْ قَلْبَكَ فَمَتَى تَخْرُجْ مِنْ قَلْبِكَ، اب کیسا ایسا بولتے 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 وہ بدعتی کیا ہوتا؟ تمہارے دل میں جم جاتا۔ ہم لوگ ابھی سنتے ہیں یوٹیوب میں، ذرے وہ پگڑا والے ہی، ان کے باتیں اچھا دکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، نہیں سننا۔ بدعتی اچھا بھی بولو، کیا نہیں کرنا؟ نہیں سننا۔ علماء اجازت نہیں دیتے، نہیں اچھا نہ بولتے اچھے رہیں گے، لیکن کس کی زبان سے وہ نکلتا ہے؟ بدعتی کی زبان سے نکلتا، وہ ہمیں سننے کو تیار نہیں۔ تو وہ ڈپٹے والے ہی نہ ہو، دونوں تینوں ہی،
پگڑی والے آتے ہیں، تو ایسی ان کی باتیں آپ کیا کیجئے، مت سنیے۔ جو بھی بدعتی ہیں آپ مت سنیے۔ عمامہ سنت ہے، کوئی بھی پہنتا ہے، لیکن کچھ خاص بدعتی ہیں جن کی زبانوں میں مٹھاس ہے، لوگ سنتے ہیں، تو وہی وہ شیریں زبان ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ دیکھیے، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَلْحُوظَةِ هِيَ دُخُولُ الْبِدْعِ فِي الْقَلْبِ وَخَشِيَّةُ عُلُوقِهَا بِهِ۔ تو دیکھو ہر میں کیا بولوں، یہ بدعت دل میں داخل ہوئے تو دل کو چمٹ جاتی ہے، دل کو کیا کرتی ہے، پکڑ لیتی۔ کان السلف رحمۃ اللہ تعالی علیہم لا يستمعون للمبتدع کلاما، ہمارے سے پہلے جو سلف تھے بدعتی کی بات ہی سنتے نہیں تھے۔ قرآن پڑھ تم بولے تو بھی سنو نا، ایک بدعتی آکو با میں کیا بھی بولتا نہیں، با خالی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، وہ بھی کیا کرو نہیں، یہ قرآن ہے، اس کا احترام میرے ہاتھ، لیکن تو بدعتی ہے، تیرے زبان سے مجھے اللہ کا کلام سننا بھی گوارا نہیں۔ دیکھیں، وَيَحْرِصُونَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِبْتِعَادِ عَنِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ فِيهَا أَهْلُ الْبِدْعِ، بدعتی لوگ جہاں جہاں بات کرتے ہیں ویسے جگہوں سے اپنے آپ کو کیا کریں، دور رکھیں۔ اور 4 منٹ میرے پاس ہے، اس میں ایک اچھی بات اب آپ کے سامنے سنو۔ وقد روى ابن بطہ فی الابانہ، یہ کتاب ہے ابن بطہ کی رحمہ اللہ، ابانہ، اس میں وہ کہتے ہیں کان ابن طاؤوس جالسا، ابن طاؤوس انہوں ایک بڑے یہ ہیں، انہوں ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، وہ آدمی کون، معتزلہ کی پارٹی کا آدمی، وہ آدمی آنے والا کون، معتزلہ بولے تو ہارون بھائی، معتزلہ بولے تو کیسا بھائی، تیز دن سے پڑھا رہا ہوں، تم لوگ پکے ہو جانا، اب تک مجھے پڑھانا تم لوگ۔ معتزلہ ایک جماعت تھی وہ زمانے میں جو چند صفات کا انکار کر رہی، ان کے کچھ تعویلات تھے، ان کی کچھ باتیں تھیں، وہ الگ ہو، اعتزال کے معنی گروپ سے کیا ہو جانا، سپریٹ ہو جانا۔ تو وہ گروپ کا آدمی، ایک ابھی ہے نا ہمارے پاس بہت سارے گروپ ہیں، ہمارے سے سپریٹ ہو جائے گا ہیں وہ گروپ کا ایک آدمی آیا، فجعل یتکلم، بولنے لگا انہیں۔ ابھی بھی ہمیں کہیں گئے تو بھی وہاں ایک ہیں 4 منٹ، ادھر بازو ہے، ادھر ہیں، ذرا لوگ ہیں آتے ہیں، وہ لوگ کچھ بولنا چاہتے ہیں ہمارے سے، تو وہ آدمی بھی آ کر کیا کرنے لگا، بولنا لگا۔ فادخل ابن طاؤوس اصبعیہ فی اذنیہ، ابن طاؤوس کیا کرے، انگلیاں ٹھوس لے کانا میں، بات تو بولنا کو تیرے باتاں میں نہیں سنتا۔ دیکھا، ہم لوگ احساس نہیں کرتے، کون بولتا ہے ذرہ مزہ دکھا کہ بریانی کا مزہ سننا شروع کر دو، واہ کیا بولے انہوں، کیا بولے، کیا تقریر کرے، کیا چیخے، سبحان اللہ، چیخا سننے آیا ہمیں دنیا میں۔ ارے سنجیدگی سے سنو، قرآن و حدیث سنو، آثار صحابہ سنو، یہ بدعتیوں کی چیخاں، ترانے، چلاٹیاں کئی کو سنتے ہیں۔ اچھا، فادخل ابن طاؤوس اصبعیہ فی اذنیہ، اپنے انگلیوں کو طاؤوس نے کیا کیا، اپنے کانوں میں ٹھوس لیا۔ وقال لابنہ ای بنی ادخل اصبعیک فی اذنیک واشتد، بیٹے سے کیا بولے، واہ میں کانا بند کر لیا، تو بھی کانا بند کر لے، اس کے بعد آپ سننا برباد ہو جاتا۔ ہاں بھی اچھا گھٹ بند کر بولے، واشتد کیا بولے، کانا کیا رکھ، اچھا۔ وقا ولا تسمع من کلامہ شیئا، قال معمر یعنی ان القلب ضعیف، دل بہت ویک ہوتا ہے، باتیں سیدھے جا کر کیا بولتے ہیں، دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا بدعتی کی بات ہرگز نہیں سنیں گے۔ ہمارے پاس جو واٹس ایپ میں جو ویڈیو کلپ آتے ہیں، آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ کسی اچھے عالم دین، عالم ربانی، یعنی ایسا عالم فاضل، پڑھا لکھا، صحیح حدیث پر چلنے والے کا ویڈیو ہے تو سنیں، دیکھیں۔ لیکن اگر کوئی عالم نہیں ہے یا غیر منہج پر ہے، یا جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، تو وہ
قرآن بھی پڑھ کر اگر آپ کو سنانا چاہتا ہے تو سننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسے مکمل کر کے ہم لوگ وہ دوسری بات سنتے ہیں، منہج اہل السنہ، وہ بات ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔